اگر آج کی رات اب کو قبر سے آواز آئے اور وہ آواز اب کا نام لے کر پکارے تو کیا آپ رکیں گے؟ آپ بھاگ جائیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو رمضان کو صرف ایک رسم سمجھتا تھا، جب تک کہ ایک رات اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل نہ گئی۔ اس کا نام زبیر تھا۔ ظاہری طور پر وہ کامیاب تھا، اچھی نوکری، دوستوں کی محفلیں، مہنگا موبائل، سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا جسے وہ کبھی مانتا نہیں تھا۔ رمضان شروع ہوا تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ اس بار روزے رکھے گا۔ پہلا روزہ رکھا، دوسرا بھی، لیکن تیسرے دن دوستوں کی دعوت آ گئی۔ یار بعد میں رکھ لوں گا، اور وہی بعد میں کبھی نہ آیا۔ ماں ہر سحری میں اسے جگاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، نرمی سے کہتی، بیٹا اٹھ جاؤ، برکت کا وقت ہے۔ وہ کہتا، امی پلیز سونے دیں۔ ماں خاموش ہو جاتی۔ دوسرا عشرہ شروع ہوا، مسجدیں بھرنے لگے، سوشل میڈیا پر سب عبادت کی تصویریں لگا رہے تھے، لیکن زبیر کی راتیں اب بھی موبائل اور فضول ویڈیوز میں گزر رہی تھیں۔ پھر آئی 27ویں رات۔ شہر میں عجب سی نورانیت تھی، ہر طرف تلاوت، دعائیں، آنسو، لیکن زبیر اس سب سے بے نیاز تھا۔ رات کے تقریباً 12:45 بج رہے تھے۔ وہ اکیلا گھر واپس آ رہا تھا، اور اسی رات سب کچھ بدل گیا۔ راستے میں قبرستان پڑتا تھا۔ عام طور پر وہ لمبا راستہ اختیار کرتا، لیکن آج جانے کیوں قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، آسمان پر بادل ہلکے ہلکے چل رہے تھے۔ قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچا تو اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے صاف آواز سنائی دی، زبیر۔ وہ رک گیا، پسینہ ماتھے پر آ گیا، گردن آہستہ آہستہ موڑی، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ پھر آواز آئی، اس بار زیادہ قریب سے، زبیر، ہمیں بھی رمضان ملا تھا، لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ موبائل کی فلیش آن کی، روشنی قبروں پر پڑی۔ ہر قبر خاموش تھی، لیکن ایک قبر کی مٹی تازہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، دل چاہ رہا تھا بھاگ جائے، لیکن قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اچانک اسے یاد آیا، کل ہی محلے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا تھا، اس کا ہم عمر، وہی جو اکثر کہتا تھا، دوست زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زبیر کے ذہن میں ایک لمحہ گھومنے لگا، چھوڑی ہوئی نمازیں، ضائع کیے ہوئے روزے، ماں کے آنسو۔ آواز ایک بار پھر آئی، تمہیں موقع دیا گیا ہے، ضائع مت کرو۔ زبیر زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار دل میں خوف نہیں بلکہ ندامت محسوس کی۔ اسی لمحے مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اے فلیا اتاباونے نلے الین، کیا وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے نہیں؟ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ فوراً اٹھا، گھر کی طرف دوڑا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اور سجدے میں گر کر رو پڑا، اللہ، اگر آج تو نے مجھے نہ جگایا ہوتا تو شاید میں بھی ان قبروں میں ہوتا۔ فجر تک وہ روتا رہا۔ پہلی بار اس نے لمبی نماز پڑھی، پہلی بار دعا مانگی، صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی۔ صبح ماں کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ زبیر جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑ کر بولا، امی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت دیر سے جاگا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوشی کے۔ رمضان ختم ہوا، لیکن زبیر کی تبدیلی ختم نہ ہوئی۔ وہ اب ہر نماز وقت پر پڑھتا تھا، راتوں کو جاگ کر دعا کرتا، دوستوں کو نصیحت کرتا، اور اکثر کہتا، میں نہیں جانتا وہ آواز حقیقت تھی میرا وہم،
لیکن اس نے مجھے حقیقت دکھا دی۔ آج اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو شاید یہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن ہم ہر سال زندہ نہیں ہوتے۔ شاید یہ آپ کا آخری رمضان ہو، شاید یہ میرا آخری رمضان ہو۔ تو کیا ہم بھی کسی آواز کا انتظار کریں گے؟ آج ہی بدل جائیں گے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو ابھی نیت کر لیں، کیونکہ قبر کی خاموشی بہت زور سے پکارتی ہے۔